बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर रियाज हुसैन बलोच लीगल एजुकेशन चैनल के इस तीसरे लेक्चर के पार्ट 2 के हवाले से कुछ नई चीज़ें आज डिस्कस की जाएंगी। हमने पहले जो चीज़ें डिस्कस की, उम्मीद है कि आपने उससे इस्तेफ़ादा किया होगा और इस हवाले से आपकी तजावीज़, आपके कमेंट्स, आपकी ओपिनियन को वेलकम किया जाएगा। इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद पाकिस्तान के अंदर पढ़ने वाले लॉ स्टूडेंट्स, आम शहरियों और लॉ से दिलचस्पी रखने वाले तमाम लोगों के लिए सिविल और क्रिमिनल लॉ, लेबर लॉ, सर्विसेज लॉ और दीगर डिफरेंट जो स्पेशल लॉज हैं उनको आसान ज़बान में और आम फहम तरीके से पहुंचाना है। आज हम जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे वो पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस पॉइंट में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर पेरेंट्स तरफ से किसी वजह से कुछ ऐसी चीज़ पेरेंट के अंदर लिखी गई जो इशू इन डिस्प्यूट से मुतालिक नहीं है, गैर ज़रूरी है, उसका ताल्लुक़ उस सारे तनाज़े से जो तनाज़ा पेरेंटिव के ख्याल में एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, वो उस पेरेंट में से मुतालिक गैर मुतालिक है। तो उस सूरत हाल में कोर्ट पेरेंटिव को परमिशन दे सकता है कि वो पेरेंट को की तरमीम करें, अमेंडमेंट करें उसमें वो चीज़ें जो चीज़ें वो समझता है कि इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए असल इशू है या इश्यूज़ हैं, असल नुक्ते हैं, उनका सेटलमेंट होगा। तो इस तनाजुर में कोर्ट को इस बात के अख्तियार दिए गए हैं कि वो अपने अख्तियार को इस्तेमाल करे और उस अख्तियार के ज़रिए कोर्ट अमेंड करने का ऑर्डर पास करे। असल में लॉ पब्लिक बेनिफिट के लिए होता है, सोसाइटी को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। आम तौर पे ये समझा जाता है कि कानून पेचीदगियों का मजमूआ है, ऐसा नहीं है, बल्कि कानून मुआशरे को ऑर्गेनाइज़ करने का ज़रिया है और जो चीज़ ऑर्गेनाइज़ करती है मुआशरे को वो ज़ाहिर है मुआशरे के फ़ायदे के लिए है।
اور عدالتی نظام اس کا ایک اہم جز ہے۔ اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ امینڈمنٹ کی ایپلیکیشن جب پلنٹف یا اس کا کونسل داخل کرے گا تو اس کے بعد اس پیلنٹ کو رائٹنگ میں اس امینڈمنٹ کو اس پیلنٹ کا حصہ بنایا جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ امینڈیڈ پیلنٹ ہی اصل میں پیلنٹ ہے جس کی بنیاد پر ڈیفینڈنٹ جواب دیں گے، جس کی بنیاد پر ایشوز سیٹل ہوں گے، چاہے وہ لیگل ایشوز ہوں، چاہے فیکٹ سے متعلق ایشوز ہوں، اور ان ایشوز پہ ہی ایویڈنس لیڈ ہوگا۔ اس بات کو بھول جائیں کہ پہلے کون سا پیلنٹ داخل ہوا تھا، اب وہ پیلنٹ میں جو ایڈیشن ہوا ہے یا اس پیلنٹ کے اندر جو چیزیں نکلی ہیں اس کے بعد جو فارمیشن ہوئی ہے پیلنٹ کی، وہی پیلنٹ کاؤنٹ ہوگا، اسی پہ ہی پروسیڈنگس انیشیٹ ہوں گی، دونوں طرف سے، ڈیفینڈنٹ کی طرف سے بھی اور پلنٹف کی طرف سے بھی۔ تو یہ جو امینڈمنٹ آف پلنٹ ہے وہ بھی عام طور پہ کورٹ میں پریکٹس میں آتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جو پلنٹف ہے وہ اپنے کیس کو اپنے ایڈوکیٹ کے سامنے پراپرلی ایکسپلین نہیں کرتا، یا کچھ کیسوں میں کنسیل کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ شاید اس سے اس کو فائدہ ہے، یا اس کے پاس اس کے ڈاکومنٹ نہیں ہوتے لیکن وہ ایشو اور اس کا رائٹ ایگزسٹ کرتا ہے۔ بعد میں جب ایڈوکیٹ کے ساتھ ڈسکشن کا سلسلہ چلتا ہے ان کا، تو اس کے بعد وہ اس کو ریئلائز کرتا ہے کہ اگر سارے فیکٹس جو اس نے بتائے اور جو اس نے نہیں بتائے وہ سارے اگر وکیل صاحب کو ایکسپلین کریں تو اس کے کیس کو پلیڈ کرنے میں آسانی ہوگی اور بہتر طریقے سے کیس پلیڈ ہو سکے گا اور جینیونلی اکارڈنگ ٹو دا میرٹ چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی ان دا کورٹ آف لا۔ اور اسی طریقے سے کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ پلنٹ داخل کرنے کے ٹائم پہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹ اویلیبل نہیں ہوتے، لیکن اطلاعات اور انفارمیشن اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے، اور اس انفارمیشن کی بنیاد پر، اس اطلاع کی بنیاد پر پلنٹ ڈرافٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس دوران ہی کسی بھی طریقے سے وہ ڈاکومنٹ اویلیبل ہو جاتے ہیں، اور وہ ڈاکومنٹ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پلنٹف کے کنٹینشن کو، تو اس صورت میں کورٹ کو استدعا کیا جا سکتا ہے کہ ان کو پلنٹ امینڈ کرنے کی اجازت ہو تاکہ وہ اپنے کنٹینشن کو ڈیٹیل میں فل فورس کے ساتھ کورٹ آف لا کے سامنے پیش کرے، تاکہ وہ اپنے جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے کورٹ میں آیا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہم نے پچھلی نشست میں
اور آج کے سیشن میں ڈسکس کیے ہیں. امید ہے کہ آپ نے اس میں کچھ سوالات بنائے ہوں گے، کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں آئی ہوں گی. تو ہم آپ کے ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے اویلیبل ہوں گے. جب بھی کوئی کمنٹ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے اگر کوئی کویشچن کریں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ اب آنے والی نشستوں میں، آنے والے لیکچرز میں ہم آپ کے ان سوالات کا جواب دے پائیں، جو کہ ہمارا مقصد ہے کہ لا کو اور لیگل ایشوز کو پبلک کے لیے ایک انٹرسٹ کا ذریعہ بنایا جائے، تاکہ لوگ جرگوں میں جانے کے بجائے، لوگ قبائلی طریقوں سے چیزوں کو سیٹل کرنے کے بجائے، لوگ آپس کے جھگڑوں کے ذریعے ان کو طے کرنے کے بجائے قانونی طریقے سے ان چیزوں کو طے کریں. اور وہ تب ممکن ہے جب آپ قوانین کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور سہل طریقے سے پہنچائیں گے اور پبلک فرینڈلی طریقے متعارف کروائیں گے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ابھی ہم آرڈر 2 فریم آف سوٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ آپ پلنٹ کیسے تیار کریں گے. کیا وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو پلنٹ کا پارٹ ہو سکتی ہیں. کچھ چیزیں ہم نے پہلے بھی مختلف لیکچرز میں ڈسکشن میں لائے ہیں، لیکن اس میں مزید وضاحت اور صراحت کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. آپ کے ہاتھ میں ایک پین ہے. اس پین کا کام لکھنا ہے. اب آپ تو اس کے ساتھ لکھ رہے ہیں، لیکن شاید آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ اس پین کو لکھنے کے قابل بنانے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑا، کتنے مزدوروں کی محنت اس میں شامل ہے، کون سی مٹیریل اس میں شامل کیا گیا ہے، اور کس سانچوں سے اس کو ڈھالا گیا ہے، اور پھر اس کو کس طریقے سے مارکیٹ تک پہنچایا گیا ہے، اور مارکیٹ کے بعد آپ نے اس کو خریدا ہے اور آج آپ اس سے لکھ رہے ہیں. یہ پورا سلسلہ ہائے عمل ہے. اس کے بعد آپ کے پاس پہنچا ہے، اور اس مارکیٹ کی دنیا میں ہمارے ذہنوں کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ ہم اس کے پیچھے جو بہت سارے لوگوں کی محنتیں ہیں، ان محنتوں کو ایکنالج بھی نہیں کرتے، اور ہم ان محنتوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. اب یہ تو میں نے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے، اور ایگزامپل زندگی کی حقیقتوں سے متعلق ہے. اور اب اس حقیقتوں کو ہم اس سیکشن کے اندر کس طرح ڈھال سکتے ہیں. مثلا بند کر. اب آپ نے سوٹ کو فریم کرنا ہے. اب سوٹ جب آپ فریم کریں گے تو آپ اس کو اس طرح سے فریم کریں گے کہ اس میں وہ ساری چیزیں شامل کریں جن کا آپ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں. کورٹ کے ذریعے سے آن میرٹ جس پہ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں شامل کریں گے اس کے اندر، اور کوشش یہ کریں گے کہ اس سوٹ کو اتنا واضح کلیئرٹی کے ساتھ جو بھی آپ کا مدعا ہے اس کی بنیاد پر بنائیں گے، تاکہ آپ کے کسی چیز کے مس ہو جانے سے
کسی چیز کے رہ جانے سے یا کسی چیز کے مبہم ہونے کی وجہ سے کوئی لیٹیگیشن کا فردر کوئی سلسلہ نہ شروع ہو جائے. لہذا مقصد لیٹیگیشن برائے لیٹیگیشن نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس لیٹیگیشن کے ذریعے آپ کی جو کلیم ہے اس کلیم کو کورٹ کے ذریعے سے اگر آپ کا قانونی طور پہ وہ کلیم بنتا ہے تو ملنا چاہیے. یہ ہوتا ہے بنیادی مقصد. لہذا لیٹیگیشن در لیٹیگیشن کے سلسلوں کو بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو میں نے پہلے عرض کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک آپ کا کلیم ہے، وہ کلیم میں کوئی 10 آپ کے اس کلیم کے اندر چیزیں موجود ہیں، 10 دعوے اس کے اندر موجود ہیں، کئی لوگوں کے خلاف موجود ہیں. اب آپ نے اپنے ثوابدید کے طور پہ اپنے خواہش اور مرضی سے ان میں سے کچھ کلیم آپ وڈرا کر سکتے ہیں، اس میں شامل نہیں کر سکتے ہیں، اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور کورٹ سے یہ پرمیشن لے کے آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن پھر کبھی آپ ان کو دوبارہ کسی بھی گراؤنڈ سے کسی بھی ریزن کی بنیاد پر دوبارہ آپ اس کو کسی اور لیٹیگیشن کے ذریعے کسی اور سوٹ کے ذریعے دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے. پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مقصد یہ ہے کہ لیٹیگیشن در لیٹیگیشن نہ ہو، بلکہ مقصد کسی بھی کلیم کو لیگل گراؤنڈز پہ، میرٹ پہ، فیکٹس کی گراؤنڈ پہ بننے والے ریلیف کو حاصل کرنا چاہیے. یہ ہے بنیادی جو مقصد ہے اس کا. اب اس میں ایک چیز بہت امپارٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو یہ ڈسکریشن ہے وہ کنڈیشنل ہے آپ کی. وہ ڈسکریشن آپ کورٹ کے پرمیشن کے بغیر یوز نہیں کر سکتے. سب سے پہلے کورٹ کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ میرا یہ کلیم ہے، میرے یہ جو نقطے ہیں اور ان کی بنیاد پر میں یہ سوٹ فائل کر رہا ہوں، لیکن یہ چیزیں میں اسے اومٹ کر رہا ہوں، اس کو ختم کر رہا ہوں. کورٹ کی پرمیشن اگر اس کے اندر ہے تو آپ اس اپنے ڈسکریشن کو، اپنے استحقاق کو، اپنے خواہش کو عملی جمع پہنا سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے. آج کے اس لیکچر میں ہم نے 2 مختلف چیزوں پہ ڈسکس کیا ہے. ایک وہ چیز کہ جس میں ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کو اینڈ کیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اگلے نشست میں ہم اس لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے، تو اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. اور دوسرا فریم آف سوٹ کے لیگل جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو توجہ سے دیکھیں گے اور ہمیں اپنے قیمتی آراء سے نوازیں گے
ताकि हम आने वाले लेक्चर्स की जो क्वालिटी है उसको फर्दर इम्प्रूव कर सकें। मैं इसके अंदर जो है वो पहले जैसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि कोशिश करता हूँ कि सेक्शंस, ऑर्डर्स या रूल्स को जो है ना वो कोट ना करूँ, उससे ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, जहन क्लियर हो, मकसद वाज़ेह हो, इस इंटेंशन के साथ लेक्चर को सहल बनाने की हम कोशिश करते हैं। उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा लीगल टर्मिनोलॉजी जो है उसको भी ज़्यादा इस्तेमाल न किया जाए, इसलिए कि बिगनर्स के लिए उस टर्मिनोलॉजीज़ को समझना बहुत मुश्किल है और ख़ुद उन टर्मिनोलॉजीज़ के पीछे एक पूरी उस लफ्ज़ को समझने, उस इस्तिलाह को समझने के लिए पूरी एक पीछे एक कहानी होती है। उसके पूरे उस लफ्ज़ की जो कंस्ट्रक्शन है, उस टर्म की जो कंस्ट्रक्शन है, उस कंस्ट्रक्शन को समझना पड़ेगा और उसके पीछे जो सारी चीज़ें हैं उसको समझना पड़ेगा। लिहाजा जब हम इन चीज़ों को, टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे इस शुरुआती स्टेज पे, तो कन्फ्यूजन पैदा होने के ज़्यादा इम्कानात हैं बजाय क्लैरिटी के। अगले दिनों में जब हम चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे तो हम इन टर्मिनोलॉजीज़ के लिए एक स्पेशल लेक्चर रखेंगे जिसमें सिर्फ उस टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया जाएगा जो टर्मिनोलॉजीज़ स्पेसिफ़िकली कुछ कवानीन के लिए मखसूस हैं और कुछ जो है वो जनरल लॉ में अप्लीकेबल होते हैं और आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि आप एक नए सीखने वाले के तौर पे आपको किसी इमीडिएट मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को बेहतर तरीके से देखेंगे और अगर आपको ठीक लगे तो इसको आप सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया।